اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لکم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے اسوہ کامل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تصدق سے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے سرتاپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی روح اقدس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اس روح کی تخلیق اللہ جل مجدہ کے نور کی براہ راست تجلی سے اس کائنات کی ہر چیز کی تخلیق سے قبل ہوئی۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا وہ اس اللہ کے نور کی تجلی سے تمہارے نبی کا نور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مراد آپ کی روح مبارک ہے، جو خود بھی منور اور دوسروں کو بھی منور کرنے کی صلاحیت کی کامل ہے۔ واضح رہے کہ اللہ کے نور سے تخلیق ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں، یا یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نور سے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے تخلیق کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اپنی پہلی تخلیق کے طور پر بغیر کسی درمیانی واسطے کے تخلیق کیا، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کا وجود تخلیق نہیں ہوا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کا نقش اول قرار پائے۔ اس کے نور سے مراد الوہی فعل کی عظمت ہے کہ جس میں انتہائی قابل احترام اور غیر معمولی طور پر معزز و مبارک ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کے ذریعے معجزانہ طور پر تخلیق کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسی طرح کا انداز بیان اپنایا گیا کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عام بنی نوع انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ بنی نوع انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، پھر اس میں اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح حیات پھونکی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ پھر جب میں نے اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ اسی طرح کا بیان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بھی آیا ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ والقاها الی مریم وروح منہ، کہ حقیقت میں صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے کہ جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ اور بابرکت نور روح کا ذکر اور ایک حدیث مبارک میں ان الفاظ میں ہوا ہے کہ سب سے پہلی مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا وہ میرا نور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ انبیاء علیہم السلام میں سب سے پہلے نبی ہونے کا اعزاز و افتخار بھی حاصل ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی مراحل میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے آخر میں تشریف لائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تخلیق میں سب سے پہلا اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین یعنی سب سے آخری نبی ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوگا۔ آپ نے مزید وضاحت فرمائی کہ میری بعثت کے بعد انبیاء و رسول کی بعثت کے سلسلے کی تکمیل اور خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قصر نبوت کی تکمیل کر دی گئی ہے، اور اب اس میں مزید کسی اینٹ کے لگائے جانے کی گنجائش نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک در یتیم کے طور پر پروان چڑھے، کیونکہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل وصال فرما گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی کم سنی میں وصال فرما گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس کہ دونوں شانوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا، اور سینہ مبارک کشادہ اور بھرا ہوا تھا۔ آپ مضبوط جسمانی ساخت کے حامل تھے۔ آپ کا سینہ مبارک اور شکم مبارک ہموار اور مضبوط تھا۔ آپ کا جسد اقدس کمال موزونیت اور توازن کا شہکار تھا۔ آپ کے جسم اقدس کے کسی بھی حصے کا گوشت مبارک کہیں سے بھی ڈھیلا یا لٹکا ہوا نہ تھا۔ آپ کی پشت مبارک پر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ثبت تھی۔ آپ کی رنگت گل نو میدہ کی طرح سرخ مائل سفید۔ جب آپ اپنے شانہ ہائے مبارکہ سے قمیص ہٹاتے تو آپ کے جسد مبارک کی رنگت خالص چاندی کی طرح دمکتی دکھائی دیتی۔ آپ کی گردن مبارک چاندی کے ستون کی طرح چمکدار، اور آپ کے دندان مبارک مکمل سفید اور متوازن تھے۔ آپ ان کے درمیان ہلکا سا قلع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اقدس چاند کی طرح چمک اٹھتا، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کے دندان مبارکہ سے نور خارج ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور قدمین مبارکہ نسبتاً بڑے مگر خوبصورت تھے۔ آقا کے ہتھیلیاں اور تلوے مبارک نرم و گداز اور بھرے ہوئے۔ آپ کے قدمین مبارکہ پر بال نہ تھے، اور جب آپ انہیں دھوتے تو لطافت کے باعث ان پر پانی نہ ٹھہرتا تھا۔ آپ چلتے وقت مضبوطی سے قدم اٹھاتے اور جما کر زمین پر رکھتے، جھک کر اس طرح چلتے یوں لگتا جیسے بلند پہاڑی سے نیچے کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ چلنے میں آپ سے تیز کوئی نہیں تھا، گویا زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والوں کو ساتھ دینے کے لیے پوری کوشش صرف کرنا پڑتی تھی۔ جب کمزور لوگ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو آپ ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اپنی رفتار کم فرما لیتے، یا ان کو جانوروں پر سوار کر دیتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر زور دیتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے پیچھے چلنے کی بجائے آپ کے آگے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور تمام انسانوں کے چہروں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ آپ کی جسمانی ساخت تمام انسانوں میں سب سے زیادہ دلکش اور خوبصورت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسن و اکمل وجود مسعود اور خوش اخلاقی کا آپ سب سے زیادہ سخی، شفیق و مہربان، نرم طبع، شجاع و بہادر اور حلیم الطبع تھے۔ آپ اکثر اپنی نگاہ مبارک جھکا کر رکھتے۔ آپ طویل دورانیے تک خاموشی اختیار فرمائے رکھتے۔ آپ کبھی خیہقہ لگا کر نہیں ہنستے، تبسم اور کم گو تھے، تاہم حس مزاج موجود تھی۔ آپ دوسروں کو متبسم اور شاداں اور فرحاں دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم مجلس ہوتے
تو آپ ان کی سنگت اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ لوگ خود مجلس سے رخصت نہ ہو جاتے۔ جب آپ کسی کا ہاتھ پکڑتے تو اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ جب کوئی آپ سے اپنی بات دوسروں سے چھپا کر بانداز سرگوشی کرنا چاہتا تو آپ اس وقت تک اپنا مبارک کان اس سے نہ ہٹاتے جب تک کہ وہ خود پیچھے نہ ہٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین، کمزوروں اور بچوں سے خصوصی طور پر بہت شفقت اور انتہائی محبت سے پیش آیا کرتے۔ جب آپ کسی سے وعدہ فرماتے تو خواہ کچھ بھی ہو جائے اپنے وعدے کو پہلی فرصت میں یقینی طور پر پورا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد، فضل و کرم، حسن جمال، شان و شوکت سے آپ کو نوازا گیا۔ جب آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو وہ مؤدب ہو کر آپ کے گرد حلقہ بنا کر سراپا گوش بن کر بیٹھ جاتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں اس قدر سکوت اور خاموشی سے بیٹھتے کہ گمان گزرتا کہ صحابہ کرام کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور اگر انہوں نے ذرا سی جنبش اور لب کشائی کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی بات سے آگاہی ہوتی جو آپ کے لیے انتہائی خوشی و مسرت کا باعث ہوتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار تشکر کرتے۔ اظہار تشکر کرتے ہوئے فوراً سجدہ ریز ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو تمام وقت آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ کے پھول رنگ بکھیرتے رہتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اپنے رشتہ داروں اور متعلقین کے درمیان کبھی ناراضگی کا باعث نہیں بنا۔ اگر کوئی سائل آپ سے کسی چیز کا سوال کرتا اور وہ چیز آپ کے پاس موجود ہوتی تو بلا تعمل عنایت فرما دیتے، اور اگر پاس نہ ہوتی تو انکار نہ فرماتے، بلکہ کہیں سے اس سائل کی ضرورت اور حاجت کا انتظام فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان مبارک سے کسی سائل اور حاجت مند کو نا کا لفظ کہہ کر مایوس نہیں لوٹایا۔ جب کوئی آپ سے کسی کام کے کرنے کی استدعا کرتا، اگر ممکن ہوتا تو آپ اثبات میں جواب دیتے، اور اگر ناممکن ہوتا تو سکوت اختیار فرما لیتے۔ جن لوگوں سے کسی بری بات کے سرزد ہونے کا امکان ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملتے، نہ ہی ان کی بات سنتے، اور نہ ہی آپ کو یہ پسند تھا کہ لوگ آپ کی موجودگی میں ایک دوسرے کے خلاف ناپسندیدہ بات کریں۔ آپ کی گفتگو بڑی واضح اور شفاف ہوتی، یعنی اس میں کوئی پیچ و خم اور الجھاؤ نہ ہوتا۔ ہر لفظ الگ الگ اس طرح ادا فرماتے کہ کوئی ان الفاظ کا شمار کرنا چاہتا تو موتیوں اور درہائے بیج بہا کو بآسانی گن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اونچی آواز، سخت لہجہ، بدتمیزی سے بات کرنے کو ناپسند فرماتے، اور دھیمی آواز میں گفتگو کرنے والے کو پسند فرماتے تھے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے برے فعل یا عمل کا علم ہوتا تو آپ اس کے مرتکب کا نام لیے بغیر یوں نصیحت فرماتے کہ فلاں فلاں نے ایسا کیوں کہا، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے کرتے تھے۔ کوئی معمولی سا جھوٹ بھی بولتا تو آپ کی طبع پر سخت گراں گزرتا اور پریشانی آپ کے چہرے مبارک سے عیاں ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق اور نرم تھے۔ آپ اپنے بدترین دشمنوں کے
دل بھی بآسانی جیت لیا کرتے اور وہ اپنے قلوب کی گہرائیوں سے آپ کے گرویدہ ہو جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو 3 دن تک غائب یعنی غیر موجود پاتے تو اس کے بارے میں پوچھتے، اگر وہ غیر حاضر شخص بوجہ نہ آ سکتا تو آقا پرسش احوال اور خبرگیری کے لیے خود اسے ملنے تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو الوداع کرنے کی غرض سے مصافحہ فرماتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچتے جب تک کہ وہ شخص خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا، اور رخصت کرتے وقت اس کے حق میں دعا فرماتے کہ میں تمہیں تمہارے ایمان، بھروسے، اعمال اور حسن خاتمہ کو اللہ کے حفظ و امان میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کیے جانے والے لباس کے بارے میں بہت محتاط رہتے۔ اگر اس لباس میں کہیں ریشم کی موجودگی کا علم ہو جاتا تو اسے اتار دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونی لباس پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونی جھبا مبارک تھا جسے آپ جمعۃ المبارک اور دیگر مقدس ایام میں زیب تن فرماتے۔ جب بیرون ممالک یا دیگر قبائل کے وفود آپ کی بارگاہ اقدس میں آتے تو آپ ان کے اعزاز و اکرام اور استقبال کے لیے سب سے عمدہ لباس زیب تن فرماتے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا ٹوتھ برش بکثرت استعمال فرماتے۔ آپ اپنے دندان مبارک صاف رکھنے کے غرض سے مسواک کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ دندان مبارک صاف کیے بغیر بستر پر تشریف نہ لے جاتے۔ آپ پانی یا مشروب پینے سے پہلے سانس لیا کرتے اور یہ فرماتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور ہر گھونٹ نوش جاں کرنے کے بعد فرماتے الحمدللہ، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 سانسوں میں پانی نوش فرمایا کرتے۔ آپ پانی کو اس کے اصل منبع سے پینا پسند کرتے تاکہ خالصیت اور شفافیت یقینی رہے۔ بعض اوقات آپ کسی شخص کو کسی خاص کنویں یا چشمے کا پانی لینے کے لیے بھیجتے، اور پھر جب پانی لانے والا تعمیل ارشاد کرتے ہوئے پانی لے آتا تو آپ اس کا دامن اپنے مستجاب دعاؤں کے موتیوں سے بھر دیتے۔ آپ بہتے پانی اور سبزے کو سکون و طمانینت اور یکسوئی سے بیٹھ کر دیکھنا پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک بہت کم تھی۔ اگر رات کو کھانا کھاتے تو صبح کا کھانا ترک فرما دیتے۔ آپ فقط اس وقت کھاتے جب بھوک لگتی، اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی تو کھانا چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اکثر روزے رکھتے، اور سب سے زیادہ نفل روزے ماہ شعبان المعظم میں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کئی روز تک صوم وصال یعنی سحر و افطار کے بغیر مسلسل روزے رکھتے، مگر دوسروں کو ایسا کرنے سے منع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے، اور بعض اوقات تو کئی روز تک نہ آپ کے لیے ہی اور نہ ہی آپ کے گھر والوں کے لیے کھانے کو کچھ ہوتا، اور اکثر جو کی سوکھی روٹی پر گزر بسر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 2 کھجوروں یا پھر محض پانی سے بھی روزہ افطار فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرش زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول کرنا پسند فرماتے۔ کسی کھانے کی چیز پر جھک کر نہیں کھاتے۔ نفاست و صفائی کا عالم یہ تھا کہ کھانے سے قبل اور بعد میں اچھی طرح اپنے ہاتھ مبارک دھو لینا آپ کا معمول تھا۔ آپ پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھاتے اور کبھی پلیٹ کے درمیان سے نوالا نہیں لیتے۔ آپ کبھی گرم گرم کھانا تناول نہیں فرماتے یہاں تک کہ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، کھانا قدرے ٹھنڈا کھایا کرو، اس میں کثرت اور برکت ہوتی ہے۔
اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ٹھنڈے کے مقابلے میں گرم کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ٹھنڈا کرنے کی غرض سے کھانے میں پھونک نہیں مارتے اور نہ ہی پانی پیتے وقت گلاس یا پیالے میں سانس لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری یا بھیڑ کے اگلے حصے کے گوشت کو ترجیح دیتے۔ آپ جانور کے مخصوص اعضاء کو کھانا ناپسند فرماتے۔ سبزیوں میں آپ کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ہر دعوت کو شرف قبولیت بخشتے، اگرچہ وہ کسی غلام کی طرف سے ہی کیوں نہ ہوتی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانی جو کی روٹی کھانا پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اس وقت تک شروع فرماتے جب سارے شروع کر دیتے۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ جب میزبان اور کھانے میں شریک دیگر لوگوں کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد بستر مبارک پر تشریف لے جاتے اور آدھی رات کو قیام اللیل یا نماز تہجد کی غرض سے بیدار ہوتے اور پھر دوبارہ فجر کی اذان تک آرام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں مگر آپ کا قلب اطہر بیدار رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں مگر آپ کا قلب اطہر بیدار رہتا تھا۔ آپ کا بستر مبارک اون کا بنا ہوا تھا اور بعض اوقات آپ چٹائی استعمال کرتے جو سخت زمین پر بچھی ہوتی، اور جب آپ اس پر آرام فرماتے تو آپ کے مبارک پہلوؤں پر اس کے نشان پڑ جاتے۔ آپ کا بستر مبارک تقریباً اسی طرح کا ہوتا جیسے آدمی کو اس کے قبر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کبھی وضو اور دانت صاف کیے بغیر بستر پر تشریف نہ لے جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک کعبہ معظمہ کی طرف کر کے اپنے دائیں پہلو کے بل اور دائیں ہتھیلی کو تکیے کے طور پر اپنے گال مبارک کے نیچے رکھ کر سوتے اور سونے سے قبل یہ دعا پڑھتے: اللہم باسمک اموات و احیا، کہ اے میرے اللہ میں تیرے ہی نام پر سوتا ہوں اور تیرے نام پر جاگتا ہوں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ جملہ دہراتے کہ مولا حشر کے دن مجھے اپنے غضب سے محفوظ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحائف دینا پسند فرماتے، اپنے صحابہ کرام کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تحائف کے تبادلے سے باہمی محبت اور اتفاق و اتحاد بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گفتگو فرماتے اور اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتے اور ان سے محبت اور شفقت کا اظہار کرتے۔ آپ نے وقت بیعت بھی کسی خاتون کے ہاتھ تک کو کبھی مس نہیں کیا۔ آپ اپنی باتوں سے اپنی ازواج مطہرات کا دل بہلاتے، ان کے ساتھ خوش طبعی اور خوش مزاجی سے پیش آتے، پیار و محبت کرتے اور ان کے جملہ حقوق کا خاص خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں بھی اہل خانہ کی مدد کرتے، گھر کی صفائی، دھلائی، چیزوں کی مرمت، بکری کا دودھ خود دھو لیتے۔ آپ کسی گھریلو کام کو اپنی عظمت شان کے خلاف نہ سمجھتے۔ آپ اپنی ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ باہر کھلی فضا لے جاتے، انہیں اور بچوں کو مخصوص مقدس دنوں کے اجتماعات میں ساتھ رکھتے۔ جب بھی سفر کے لیے روانہ ہوتے ہمیشہ اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو ساتھ ضرور لے جاتے۔ جب آپ کی ازواج مطہرات میں سے کوئی بیمار ہو جاتی تو آپ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یخنی یا سوپ تیار کرتے اور فرماتے: اسے پئیں، یہ بیمار کے درد کو اور دل کی اداسی کو ایسے ختم کرے گا جیسے پانی جسم کے میل کچیل کو صاف کرتا ہے۔ جب آپ کی ازواج مطہرات کسی چیز کی فرمائش کرتی تو آپ کبھی انکار نہ فرماتے، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہوتا انہیں مطلوبہ چیز مہیا فرماتے۔
جب آپ کی ازواج مطہرات کسی بھی وجہ سے پریشان ہو جاتی تو آپ ان کے ساتھ مزید نرم اور شفیق ہو جاتے اور انہیں دعا کرنے کی تلقین فرماتے تاکہ ان کا غم ختم ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں اور اہل و عیال سے بہت شفقت فرماتے۔ جب آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے ملاقات اور زیارت کی غرض سے حاضر ہوتی تو آپ ان کے اعزاز اور اکرام میں کھڑے ہو جاتے اور ان کے سر پر بوسہ دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دوران نماز آپ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے، مگر آپ نے ان کے اس عمل پر کبھی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا۔ آپ بالعموم تمام لوگوں سے محبت کرتے، مگر بالخصوص بچوں اور بڑی عمر کے لوگوں سے معمول سے زیادہ شفقت فرماتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بے عدد کل شیء معلوم لک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و احبابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے ان پر کامل درجے سے عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔